ہوں کہ تمام مقررین ایک طرف اور اب میں جس مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس مقرر کا خطاب ایک طرف، کیونکہ میں ان کے خطبات بڑے عرصے سے سنتا آ رہا ہوں۔ وہ تو آغاز ہی پہلا گیئر ہی 20 منٹ میں ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے اس کنونشن میں جو وقت کی تنگی کا شکار ہے، اس میں مشہدی صاحب کا خطاب کیسے ہوگا؟ تو جہاں خطاب جو خطیب ہے اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ 7 گھنٹے تسلسل کے ساتھ خطاب کر سکتا ہے، خطیب کی یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری بات 7 منٹوں میں مکمل کر لیتا ہے۔ محترم جناب شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و سامعین، حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات پیش کرنے کے بعد، سب سے پہلے تو میں اس حقیقت کا آپ سب کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری جماعت اسلامی کے اس مرکز میں یہ پہلی حاضری ہے، اور مجھے ان کے سارے نام پیارے ہیں۔ سراج الحق بھی بڑا خوبصورت نام ہے، لیکن ہماری جو کدی کی بولی ہے اس میں جو بہت پیارا لگے ہم اسے لالا کہتے ہیں، تو مجھے ان کو لالا سراج کہنا بڑا پیارا لگتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی میری پہلی ملاقات ہے، اور عجیب بات ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی ملاقات میں بہت سی بات سمجھا دیتے ہیں۔ لالا سراج کو یہ شرف حاصل ہے کہ پہلی ملاقات میں بہت سی بات سمجھا دیتے ہیں۔ میں پہلی مبارکباد تو جماعت اسلامی پاکستان کو دوں گا کہ انہوں نے 32 سال کمال کی محنت کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ نام کی جماعت اسلامی نہیں، یہ بڑے کام کی جماعت اسلامی ہے۔ اور دوسری بات ماشاءاللہ میں لالا جی کے لیے کہوں گا، مجھے سید زادہ ہوں، نہ مجھے خوش آمد کی عادت ہے نہ ضرورت ہے، کہ عصر حاضر میں ہے مرد با وفا لالا سراج۔ عصر حاضر میں ہے مرد با وفا لالا سراج، عظمت رفتہ کا ہے جلتا دیا لالا سراج۔ واہ واہ واہ۔ میں نے اکٹھے نماز پڑھی ہے ان کے ساتھ، میں نے بڑے بڑے قائدین کے سنگ میں گزرا ہوں، بزرگوں کے تعلق ہوتے تھے، وہ شفقتیں ہوتی تھیں۔ میں ان کے ساتھ اکٹھے نماز پڑھتے ہوئے یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں کسی جماعت کے امیر کے ساتھ نہیں کھڑا، میں محمد کے فقیر کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور عظمت رفتہ کا جو منظرنامہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس کی اگر کوئی ظاہری طور پہ جھلک نظر آ سکتی ہے تو بلا شبہ امیر جماعت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ عصر حاضر میں ہے مرد با وفا لالا سراج، عظمت رفتہ کا ہے جلتا دیا لالا سراج۔ اور ہماری عقیدتیں ہیں سید مودودی صاحب کے ساتھ، اور جو بندہ فکر اور دانش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ان کی یقیناً رابطے اور محبتیں سید مودودی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ شیخ مودودی کی فکر با صفا کا جانشین، شیخ مودودی کی فکر، ویسے میں فکر صوفیاء بھی کہنا چاہتا تھا کہ دیکھنے میں انہیں آپ ایک مفکر کے طور پہ، ایک بہت بڑے عالم کے طور پہ دیکھتے ہو، لیکن سچ معنی میں وہ اندر اور باہر کا صوفی انسان تھا۔ صوفی صفا سے ہے، ستھرا انسان جس میں ملاوٹ نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے صوف صرف پہنا ہو، اصلی صوفی وہ ہے جو اندر سے بھی ستھرا ہو، باہر سے بھی ستھرا ہو۔ ایک خاص مسلک کی چھاپ لگنے کے باوجود اس نے جہاں صفائی دیکھی ہے
وہ بول پڑا ہے. اس نے وہ کوئی پابندی نہیں دیکھی خلافت و ملوکیت اس حوالے سے. شاہ جی کا شاہکار ہے کہ جو اسے صاف لگا ہے اس سے اس نے انحراف نہیں کیا. تو فکر باصفا کہہ لیں یا فکر صوفیاء کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے کہ شیخ مودودی کی فکر باصفا کا جانشین مشہدی ہے ایک سچا رہنما لالا سراج. معزز سامعین، قرآن مجید نے ایک دائمی اصول عطا فرمایا ہے کامیابی کا، اور ارشاد ہوا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ لوگوں کامیابی کا ایک ہی معیار ہے، ایک ہی اصول ہے اور ایک ہی ضابطہ ہے. اب ظاہری بات ہے میں بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں تو مجھے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دلیل کو اپنی دلیل بنانا چاہیے، اور وہ دلیل قرآن ہے. تو قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کامیابی کا ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تم لاکھوں مربع اکٹھے کر لو، جائیدادوں کے انبار بنا لو، اگر اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ نصیب نہیں ہے تو تم ناکام اور نامراد ہو گئے ہو اور کلی میں بیٹھے ہو. اطاعت مصطفیٰ نصیب ہو گئی ہے تو تم فرشیوں کی نظر میں بھی کامیاب ہو گئے ہو، تم عرشیوں کی نظر میں بھی کامیاب ہو گئے ہو. یہ کامیابی کا جب معیار ٹھہر گیا تو اب سیدھی سی بات ہے، اطاعت کہتے ہیں کسی کا کہا ماننا. اب سود کے معاملے میں آتے ہیں تو دیکھو خدا کا کہا کیا ہے اور مصطفیٰ کا کہا کیا ہے، ہم نے ماننا کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. بڑے بڑے علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، عربی ادب کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کرنے کے لیے اور منع کرنے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا ہے، حکم بعد میں دیا ہے، مخاطب کرنے کے لیے اللہ نے لفظ آمنو ارشاد فرمایا ہے. یہ حسن بیان قرآن ہے کہ آمنو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سود کے حرام ہونے کا حکم دیا. گویا سمجھنے والوں کے لیے یہ اشارہ کافی ہے کہ سود کو حرام سمجھنا اور اس کو نہ کھانا یہ اللہ نے بے ایمانوں کی نشانی نہیں بنائی، یہ ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کی نشانی بنائی ہے. اب جس میں جتنا ایمان ہوگا وہ اس مسئلے پہ اتنا پختہ ہوگا. اور ایک جملہ اور کہہ کے میں تجاویز کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے وقت کا بہت زیادہ جو ہے وہ احساس ہے. اگلا جملہ سارے بھائیوں نے وہ آیہ مبارکہ پڑھی یا اس کا مفہوم ضرور پڑھا کہ باقی سارے گناہ بھی گناہ ہیں، لیکن ایک گناہ یہ سود ایسا ہے کہ اس سے صرف جہنم کی سزا نہیں ہے، صرف آپ کے لیے آگ نہیں کہی گئی، بلکہ اس کی جو سب سے دردناک بات ہے درد والوں کے لیے، پیار والوں کے لیے، کہ وہ خدا جو 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے مخلوق کے ساتھ، اس نے کہا ہے کہ اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو میری محبت کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، میرے رب کے ساتھ تمہارا یہ اعلان جنگ ہو جائے گا. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ذوق محسوس ہوگا، جواد نقوی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور سادات بھی بیٹھے ہیں اور میں آپ بھی، وہ میرا ایک بڑا پسندیدہ جملہ ہے کہ مدح پنج تن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں. یہ بات میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں. قرآن اور حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جو بہت معروف اعلان ہیں اللہ کے ساتھ جنگ کے، وہ دو ملتے ہیں. سود کھاؤ گے تو اعلان جنگ ہے خدا کے ساتھ، اور اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرو گے تو اعلان جنگ ہے خدا کے ساتھ. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. میں یہیں سے ایک فکرہ دے کے منزل مقصود تک جانا چاہتا ہوں. اگر کسی، سارے مشائخ سجادے بیٹھے ان کے بزرگوں کو سلامی پیش کرتے ہوئے، کسی ولی کے ساتھ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر ولی سے دشمنی کرو گے تو خدا سے جنگ ہے. تو جس علی کے دروازے سے پہلے پچھلے سارے ولی لنگر لے کے ولی بنتے ہیں، اس سے دشمنی کرو گے تو پھر خدا سے صلح کیسے ہوگی. یہ پیغام دیتے ہوئے میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، بابا ناراضگی بہت سخت چیز ہے، اور اللہ کی ناراضگی جہنم پھر بھی بارے میں ہے اگر وہ راضی ہو کے دے دے. چونکہ وہ راضی ہو کے دیتا ہی نہیں ہے نا،
وہ عزیز میاں مرحوم تھا، بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ وہ جہنم بھی مجھے دے تو کروں شکر ادا، کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے، دعا کرو وہ اپنا سمجھتا رہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور بندہ مومن نہ جنت کے لالچ میں ہوتا ہے نہ دوزخ کے ڈر میں ہوتا ہے، بندہ مومن ہمیشہ خدا کی اپنائیت میں مومن ہوتا ہے، خدا کی محبت میں مومن ہوتا ہے۔ ہم نہ ڈرانے والے ہیں نہ دھمکانے والے ہیں، ہم درویشوں کے ماننے والے، ہم محبت کا پیغام دینے والے۔ آؤ خدا سے محبت کا رشتہ جوڑو، اور محبت کا رشتہ تبھی جڑے گا جب سود سے ناتا توڑ دو گے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس منزل کی طرف کہ یہ جو کام جماعت اسلامی اور دیگر دوستوں نے مل کے کیا، اب اس سے آگے ہمیں کیا کرنا ہے، تو میں پھر پنجتن پاک کی نسبت سے 5 تجاویز ہی دینے کو اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا۔ سب سے پہلی تجویز جو میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرہ اور اجتماع ہمیشہ فرد سے بنتا ہے۔ اگر فرد ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، جماعت ٹھیک ہوگی، ملک ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں انفرادی کوششیں کرنا، یہ پہلی تجویز ہے میری۔ بلا شبہ یہاں اکثر لوگ وہ بیٹھے ہیں جو ایک فرد نہیں ہے، جماعت ہیں، لیکن ان کے ماننے والے تو ایک ایک فرد ہیں۔ وہ ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ تو نے اپنے گھر سے یہ مشن شروع کرنا ہے، اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے، انہیں اس مشن میں شامل کرنا ہے۔ بہت سے ائمہ اور خطبہ ایسے بیٹھے ہیں جو ایک ایک مسجد نہیں، کئی کئی مسجدوں کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی مساجد میں اور اپنے متعلقین کی مساجد میں یہ پیغام دیں کہ ایک جمعہ نہیں یا 2 جمعے نہیں، آنے والے ہر جمعے پر، یہ چونکہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ وقت لگا کے لوگوں کو خدا سے لڑائی والا یہ پیغام بھی سمجھائیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ترغیب ڈالیں۔ نہیں لڑتے بجلی پہ نہ لڑو، نہیں لڑتے تم مہنگائی پہ نہ لڑو، لیکن رسول اللہ کی عزت کے لیے تو لڑو، دین کی بلندی کے لیے تو لڑو، سود کو حرام کروانے کے لیے تو لڑو۔ یہ ہر مسجد والا اور ہر درگاہ والا اپنی درگاہ کا ایک مشن بنا لے۔ دوسری بات میں ادباً گزارش کروں گا، چونکہ ایک جماعت کے مرکز میں ہم بیٹھے ہیں، تو جتنی بھی جماعتیں اسلامی ہیں وہ بالخصوص، اور جتنی بھی دوسری جماعتیں ہیں جو اسلام کو پسند کرنے والی ہیں، ناپسندوں والی نہیں ہیں، ان سے کم از کم آپ مذاکراتی لیول پر ضرور بات کریں اور ان کو اپنے اس مشن میں ذات شامل کریں۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، اگلے کی نصیب ہے وہ آئے نہ آئے۔ ہم بھی بہت دور تھے آپ سے، آپ نے دعوت دی، ہم آ گئے، ہم اس مشن میں بھی ساتھ ہیں، اور بھی جو مشن محمد کی وفا والا ہوگا ہم کوئی شرط نہیں لگاتے۔ لالا کے لیے بھی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہم جتنے بڑے بھی ہیں، ہم رسول اللہ سے وفا کے لیے خود کو سب سے چھوٹا کارکن سمجھ کے حاضر ہیں۔ تو اسلامی جماعتیں اور وہ جماعتیں جو اسلام کو پسند کرتی ہیں، ان کی مرکزی شورا کے ساتھ مذاکراتی لیول پر ضرور گفتگو کی جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اشارہ ہو چکا، میں مزید اس کو بڑھاؤں گا کہ جتنی اسمبلیاں ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے ہمارا، ہم خود ممبر نہ صحیح، لیکن میں آپ میں سے سب سے چھوٹا آدمی ہوں۔ 5-6 ممبر تو اسمبلیوں کے، 7-8 ممبر تو اسمبلیوں کے ایسے ہیں جن کو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھیا اب جانا ہے نا تو اسمبلی میں اس بات کو اٹھانا ضرور ہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، لیکن ممبر گر ضرور ہیں یہ سارے۔ یہ جواد نقوی چھوٹا بندہ نہیں بیٹھا، غلام رسول اویسی چھوٹا بندہ نہیں بیٹھا، یہ پیر ریاض الحسن قادری صاحب چھوٹے بندے نہیں بیٹھے۔ یہ جو ممبر بنتے ہیں نا، یہ ان کے ڈیروں پہ آ کے ان کی آشیرواد لے کے ممبر بنتے ہیں۔ تو آئندہ بھی انہوں نے آنا ہے، تو ہمارا حق ہے جو ہمارے تعلق والے ہیں، جہاں ہمارے تعلق والے ہیں، ان کے جو نمائندہ لوگ ہیں ہم ان کو بلائیں۔ اور ہم نے ان سے کوئی پرمٹ نہیں لینے، وہ ڈیزل کے پرمٹ لینے والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ جو اولیاء اللہ ہیں، جو فقیروں کے ماننے والے ہیں، وہ یہ پرمٹ ضرور لیں کہ اگر ہماری درگاہوں پہ آنا ہے تو پھر محمد اور محمد کے دین سے وفا والا کام کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، چوتھی جو خوبصورت پیغام اور تجویز دینا چاہتا ہوں کہ عدالت کے میدان کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔
وہ میدان بھی ہمیں خالی نہیں رکھ دینا چاہیے کہ چلیں جی اب وہ جانے وہ لمبائی ہے. بلا شبہ وہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے, تساہل ہے, لیکن بہرحال ہمیں کامیابی 32 سال کے بعد بھی ہوئی ہے تو عدالت سے ہوئی ہے. عدالت کا محاذ بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اس پہ بھی ایک باقاعدہ وکلاء کی ٹیم, قانون دانوں کی ٹیم مستقل کام کرے. اور میرا بھی کچھ قانون سے تعلق ہے رہا ہے, میں بھی انشاءاللہ اس میں اپنی خدمات پیش کروں گا. اسی طرح 5ویں پائتن پاک کے نسبت سے میری تجویز یہ ہے کہ نہ صرف اسمبلیوں, نہ صرف عدالت تک, بلکہ جتنے ہمارے تجارتی ادارے ہیں جن کا ڈائریکٹ لین دین ہے سود کے ساتھ, بینکوں کے ساتھ, یہ ضروری نہیں کہ وہاں سارے کوئی فسادی لوگ بیٹھے ہیں. سارے فسادی ہو جائیں تو نظام دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتا. کم از کم 40 تو اللہ نے ایسے رکھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نظام کائنات چلاتا ہے, اور پتہ نہیں ہوتا وہ کوئی ریڑھی پہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی کہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے. جتنے اقتصادی اور تجارتی ادارے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے ان کو بھی اس مشن کے لیے تیار کرنا چاہیے. یہ میری انتہائی عاجزانہ اور ناقصانہ آراء تھیں. نسبت کی وجہ سے 5 کر دیں, اور بہت سی آ سکتی تھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں 5 بھی اگر نصیب ہو جائے تو بہت سے بخت نصیب ہو جاتے ہیں, ان کی برکت سے بہت سی کامیابی ہو جائے گی. اور آخر میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ لالا کو دیکھ کے میں نے سمجھا ہے کہ محمد کا فقیر بیٹھا ہے, اور محمد کا فقیر جہاں بھی بیٹھا ہو ہم سارے اس سے وفا کرنے والے ہیں. ہمیں اس بات سے تعلق نہیں کہ یہ پشاور سے ہے, جماعت اسلامی سے ہے, کس سے ہے. جب تک یہ محمد کا فقیر ہے ہم سارے اس کے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ایسے ہی رہیں گے جس طرح ایک انتہائی وفادار ساتھی کا ساتھ ہوتا ہے. اسے دیکھ کے وفا نہیں کریں گے, حضور کی نسبت کو دیکھ کے وفا کریں گے, حضور کے دین کو دیکھ کے وفا کریں گے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یار زندہ, صحبت باقی, مجلس سلامت رہے, مجلس والے سلامت رہیں, یہ ڈیرہ سلامت رہے, اور اس خوبصورت نگری کو چلانے والے سلامت رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.